اگر تم یہ دکھا دو کہ رسول نے میلاد منانا منع کیا ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ منع دکھاؤ، میرا جنم دن مت منانا، دکھا۔ کوئی مر جائے تو سال ثواب کے لیے 40واں مت کرنا، دکھاؤ۔ اللہ نے نہیں روکا، رسول اللہ نے نہیں روکا، ملا نے کیوں ٹوکا؟ 12 تاریخ پر تو اتفاق ہی نہیں ہے، اس میں آتا ہوں ابھی۔ کنفرم پیر کا دن نبی کا یوم ولادت ہے، پوری امت کا اتفاق ہے۔ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے، اور آپ پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تو آپ نے اپنے یوم ولادت پہ روزہ رکھ کے اس میں عید کا تصور ڈالا ہے، یہ عید کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا۔ اب میرا یوم ولادت میں عید نہیں ہو سکتی، عید منا نہیں سکتے، خوشی کا دن ہے وہ جس دن نبی پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ جو پیر ہے وہ والا پیر تھوڑی ہے جس دن پیدا ہوئے تھے، لیکن پھر بھی نبی نے اس دن روزہ رکھا۔ شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ اس میں کچھ لوگ آئیں گے جو میرے یوم ولادت میں تہوار کا، خوشی کے تہوار کا کانسیپٹ ڈالیں گے، اس کانسیپٹ کی جڑ سے ختم کر دیا اس کو کہ نہیں ختم کیا، تو یوم ولادت اب اس میں عید کا تصور ختم، عید نہیں ہو سکتا وہ، اس لیے اس کو عید میلاد النبی کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ 12 ربیع الاول میں جو 12 تاریخ ہے جس کو لوگ منا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ نبی کا یوم ولادت ہے، اس 12 کے لفظ میں اختلاف نہیں، اچھا خاصا اختلاف ہے، یہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اور یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کوئی صحیح حدیث اس بارے میں، بے غبار حدیث ہمیں سرے سے ملتی نہیں ہے کہ نبی کس ڈیٹ کو پیدا ہوئے تھے۔ میں نے باقاعدہ جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اپنی کتاب کے حوالے سے، وہ میرا یوٹیوب پہ بیان موجود ہے، ان کی میں نے تحریر دکھائی ہے، ان کی رائے یہ کہ ان کی کتاب اس پہ لکھی ہے کہ نبی کی ولادت کا دن کون سا ہے، اس میں انہوں نے 8 یا 9 ربیع الاول کو ثابت کیا ہے۔ جب بھی کوئی عالم کہے نبی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بولو کوئی صحیح حدیث دکھا دو، دکھا سکتے ہیں کوئی صحیح حدیث؟ نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ کسی حدیث کی مستند کتاب میں۔ تو میرے بھائی اگر تہوار ہوتا تو پھر بتا دیا جاتا کہ 12 کا مطلب کیا ہے، 12 ہی ہے، نہ 9 نہ 8 نہ 13۔ اور پھر احمد رضا خان بریلوی صاحب پہلے یہ نہ لکھتے کہ 8 یا 9 ہے اور پھر اس کو بعد میں 12 کی طرف آتے۔ جب بھی کوئی تہوار کا دن ہوتا ہے تو قرآن و سنت میں اس دن کیا کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں تعلیمات بھی دی جاتی ہیں۔ یہ جو عید میلاد النبی میں نبی کی تو کوئی تعلیمات ہے نہیں اس کی ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ نبی کی نظر میں ہے ہی نہیں عید کا دن، لہذا اب ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حلوے، مانڈے، دیگیں، زردے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری خوراکیں وہ ہیں جو اسلام کے مزاج کے خلاف، کیونکہ یہ موٹاپا پیدا کرتی ہیں۔ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس امت میں جو سب سے پہلے جو برائی آئے گی نا، 2 برائیاں، ایک کردار میں 2 نمبری جھوٹ، دوسرا موٹاپا۔ تو یہ جتنی دیگوں کے ڈھکن ڈڑنگ ڈڑنگ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں زردے کھلائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، مٹھائیوں کے تبادلے ہو رہے ہیں، اس سے آپ کی فٹنس بڑھ رہی ہے یا آپ خود دیگ بنتے چلے جا رہے ہو؟